بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اگر ہو سکے تو پیج کو فالو اور ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ چائنا کی طرز کا یک جماعتی سیاسی اتحاد ہی اب پاکستان کے مسائل کا حل ہے۔ چائنا کے ساتھ اگر ہماری ضروریات، حالات، مفادات اور مقاصد اس قدر مشترک ہیں تو پھر سیاسی نظام کو بھی ہم آہنگ بنانے میں حرج ہی کیا ہے؟ کیوں نہ سب جماعتیں مل کر یک جماعتی اتحاد بنا لیں اور ایک میثاق معیشت اور میثاق جمہوریت طے کر لیں تاکہ معاشی اور سیاسی استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔ پاکستان کے وجود میں آنے کے 1 سال بعد چائنا آزاد ہوا اور اس طرح ہمارا سفر ایک ساتھ ہی شروع ہوا تھا۔ پاکستان اور چائنا کی دوستی ایک مثالی دوستی ہے۔ جنوبی کوریا سے سرحد عبور کر کے ملک میں غیر قانوناً داخل ہونے پر ایک امریکی فوجی اہلکار کو شمالی کوریا حکومت نے حراست میں لے لیا ہے۔ اقوام متحدہ کی امریکی زیر قیادت کمانڈ جو علاقے کی نگراں ہے، اس نے کہا ہے کہ امریکی اہلکار کوریا کے سرحدی گاؤں پانمو نجوم کے دورے پر تھا اور بغیر اجازت کے جان بوجھ کر سرحد پار کر کے شمال میں داخل ہوا۔ امریکہ میں گرمی کا 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ دن میں درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ یورپ میں شدید گرمی کی لہر جاری ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ دنیا گرمی کی شدت میں اضافے کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہے۔ چائنا میں 52 ڈگری سینٹی گریڈ کی درجہ حرارت نے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ امریکہ میں بھی گرمی کا 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ شیخ مجیب سے متعلق عمران خان کا بیان سراسر موقع پرستی ہے۔ عمران خان حکمت عملی کھو چکے ہیں، وہ صرف ٹوئٹر کی مقبولیت کے بل بوتے پر کھیل رہے ہیں۔ عمران خان جب وزیر اعظم تھے تب انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ طاقتور حلقے کہتے ہیں کہ عمران خان کا یہ بیان سراسر موقع پرستی ہے۔ شمالی کوریا نے ایک بار پھر امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ شمالی کوریا کی اسلحہ جاتی ترقی کو روکنے سے باز رہے۔ شمالی کوریا نے امریکہ کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس کو ہر ایسے اقدام سے اجتناب کرنا چاہیے جس سے امریکہ کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے۔ شمالی کوریا سے اس کا ہتھیار چھیننا ناممکن ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکہ نے شمالی کوریا کے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل تجربے پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے شمالی کوریا کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کی بات کہی تھی۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ 90 دن الیکشن کی ایک آخری حد ہے۔ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی، تب چاروں صوبائی اور قومی اسمبلی کا الیکشن ایک ہی دن ہوگا۔ 90 دن کا مطلب یہ نہیں کہ الیکشن اسی دن ہو، انتخابات 60 یا 70 دن میں بھی ہو سکتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کا مزید کہنا تھا کہ 90 دن الیکشن کی ایک آخری حد ہے، مطلب اس کے اندر ہی ہوں گے۔ 9 مئی کو ملک کے دفاع پر حملہ کیا گیا، اس جھتھے کو ملک کی سیاست میں حصہ لیتا نہیں دیکھ رہا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایسے بغض اور کینہ رکھنے والوں کو ملک کی سیاست اور الیکشن میں حصہ لینے پر پابندی ہونی چاہیے۔ ہارورڈ یونیورسٹی نے خلیاتی پروگرامنگ کا ایک ایسا طریقہ واضح کیا ہے جس کے تحت بدن کے ہر عضو سے بڑھاپا دور کر کے اسے ایک حد تک جوان رکھا جا سکتا ہے۔ اس سے ری جنریٹو میڈیسن کی نئی راہیں کھلیں گی، ساتھ بڑھاپے سے وابستہ امراض کے نئے علاج بھی سامنے آ سکیں گے۔ اس سے پہلے یہ کام دوستو صرف پیچیدہ جین تھراپی سے ہی ممکن تھا۔ یہ تحقیقات ایجنگ نامی میگزین میں شائع ہوئی ہیں، جس میں بالغ خلیات کو خاص قسم کے اسٹیم سیل سے بدلا جاتا ہے جو iPSC کہلاتے ہیں۔ اس دریافت پر نوبیل انعام دیا گیا ہے۔ جلد کی رنگت صاف کرنے والی مصنوعات میں ممکنہ طور پر نقصان دہ اجزاء پائے گئے ہیں جو کہ تشویش کا باعث ہیں۔ اگرچہ جلد صاف کرنے والی تمام مصنوعات میں نقصان دہ مادے نہیں ہوتے، تاہم زیادہ میں ایسے اجزاء شامل ہوتے ہیں جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ ہائیڈروکوئنون کیمیکل جلد صاف کرنے والی مصنوعات کا عمومی جز ہے جو جلد میں میلانین کی پیداوار کو روکتا ہے۔
میلانین ایک قدرتی مادہ ہے جو جلد کو گہرا رنگ دیتا ہے۔ یہ کیمیکل کئی منفی اثرات سے منسلک ہے، جیسا کہ جلد کی جلن، سرخی اور ممکنہ سرطان پیدا کرنے کا سبب۔